کیا کرو، ان حفاظ کی قدر کیا کرو، ان مدرسوں کی قدر کیا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے اپنے اس مدرسے کی قدر کی انشاءاللہ اسی مدرسے سے حافظ بھی نکلیں گے، عالم بھی نکلیں گے، قاری بھی نکلیں گے، مفتی بھی نکلیں گے، مفسر بھی نکلیں گے، مدبر بھی نکلیں گے، سائنٹسٹ بھی نکلیں گے. یہیں سے پڑھ کر کوئی بچہ عالم بنے گا، کوئی حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، تو کوئی سائنٹسٹ بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی فلاسفر بنے گا، کوئی بیرسٹر بنے گا. دین کا کام بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، دنیا کا کام بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اے لوگوں، مدرسوں کے ہر حال میں تمہیں خبر گیری کرنی ہے، اپنے مدرسوں کا تعارف کرنا ہے، اپنے مدرسوں کی خبر گیری کرنی ہے. اگر تم نے آج اس کی خبر گیری کر لی تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کا ایمان پورے طور پر تو ایمان کے تم محافظ بنو گے، ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور آج اگر تم نے ان مدرسوں کی خبر گیری نہیں کی، ان علماء کی قدر نہیں کی، تو آنے والے نسلوں کے ایمان کی کوئی خبر نہیں. اے لوگوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے مدرسے، اپنے علماء کی قدر کرو. اب وہ وقت دور نہیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں. نوجوانوں کچھ پڑھ لیا کرو، پڑھنا سیکھو. تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو. ہماری قوم جو پڑھنے والی قوم تھی، بولنے والی قوم تھی، آج اس نے بولنا بھی چھوڑ دیا. عجیب مسئلہ ہے. معذر الفقار صاحب، قاری مزمل حیات صاحب، عجیب معاملہ ہماری قوم کا ہے. جہاں پر کہا جاتا ہے خاموش رہنا ہے، وہاں پر خوب شور مچائے گی، خوب نعرے لگائے گی. اور جہاں کہا جائے گا بولو، وہاں گونگی بن جائے گی. یہ ہماری قوم کا حال ہے. مسئلہ یہ ہے، رد المختار، فتاوی شام، تنویر الافسار، ہدایہ شریف، کنایہ شریف، بنایہ شریف، عنایہ شریف، جتنی شریف کتابیں ہیں ساری کھول کر کے دیکھ لیجئے. مسئلہ درج ہے کہ جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے آئیں تو لا صلاۃ ولا کلام، نہ کوئی نماز پڑھو نہ کوئی بات کرو. امام صاحب کا جتنی دیر خطبہ چالو رہے گا، حضرت جی کی اتنی دیر تقریر چالو رہے گی. جتنی دکان کی باتیں ہیں، مکان کی باتیں ہیں، دوستوں کی احباب کی باتیں ہیں، گھر کی شکایتیں ہیں، سب جمعے کے دن جمعے کے خطبے میں ہماری ہو جاتی. وہاں پر حکم خاموش رہنے کا. ہماری قوم خوب بولے گی. اور یہاں قاری مزمل حیات صاحب، قاری فردوس صاحب بار بار بیچارے کہہ رہے ہیں کہو سبحان اللہ. نہیں کہتے. ان کے باپ کا کیا جاتا ہے، نیکیاں آپ کے ہیں، نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. میں آپ سے ایک بار بھی نہیں کہوں گا آپ سبحان اللہ کہیں، ایک بار بھی نہیں کہوں گا. مفتی سلمان کے باپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ آپ کا ہوگا نا. ماشاءاللہ کسی ایک کی سمجھ میں آیا. ماشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا کل تسبیح صدقہ، ہر سبحان اللہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے. کل تحمید صدقہ، ہر الحمدللہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے. کل تکبیر صدقہ، ہر اللہ اکبر صدقے کا ثواب رکھتا ہے. کل تحمید صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے. یہ آپ کو صدقے کا ثواب دلانا چاہتے ہیں، آپ لینے نہیں چاہتے. خوب کہا کرو سبحان اللہ، خوب کہا کرو الحمدللہ، خوب کہا کرو اللہ اکبر، خوب پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. تمہارے اللہ اکبر کی تکبیر سے باطل طاقتوں کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں. یہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. یا اللہ اکبر والے تھے میدان بدر میں 313 جنہوں نے 1000 کو لشکر جرار کو ناکو چنے چکوا دیے تھے. یہ اللہ اکبر والے تھے، یہ نعرہ تکبیر والے تھے. اور آج جب کوئی مجاہد ہمارا نعرہ تکبیر پڑھ کے جب دشمنوں پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ دشمن گولی بار میں لگتی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر سن کے آدھا پہلے ہی مر جاتا ہے. آپ اندازہ لگا. اور ادھر سے گولی آتی ہے. ہمارا نوجوان، ہمارا وہ مجاہد، یہ حماس، یہ نوجوان نہیں ہے، یہ مجاہد ہیں، یہ اسلام کے سپاہی ہیں، اسلام کی سرحدوں کے سپاہی ہیں. انہیں غلط نہ سمجھا کرو. لوگ مغالطے کا شکار ہیں. کئی ہمارے لکھنؤ اور اعظم گڑھ اور مئو کے دوستوں نے کہا کیا ضرورت تھی حماس کو، کیا ضرورت تھی چند مٹی پر مسلمانوں کو پسوانے کی. میں نے کہا آپ نہیں جانتے، اگر ان غیور نوجوانوں نے آج یہ عزم نہ کیا ہوتا، یہ ارادہ نہ کیا ہوتا تو پورے دنیا
دنیا یہود آج دنیا اسلام کو اپنا غلام بنا چکی ہوتی، معاہدے ہو چکے ہوتے، آج محمد بن سلمان بھی ان یہودیوں کی گود میں بیٹھے۔ یہ ان غیور نوجوانوں کا آپ کی خیر منائیے، ان کا احسان وہ صرف فلسطین کے لیے نہیں لڑ رہے، صرف غزہ کے لیے نہیں لڑ رہے، صرف مسجد اقصی کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ تمام عالم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہاں وہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کا خواب، وہ خواب جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تھا اور رب نے پورا بھی کیا، وہی خواب آج ان نوجوانوں نے دیکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ میری نظریں کہتے ہیں قریب وہ دن دور نہیں کہ رب ذوالجلال یہ خواب ان کا پورا کرے گا ضرور انشاءاللہ۔ وہ عرض مقدس، وہ فلسطین، وہ مسجد اقصی جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے 15ویں سپارے میں فرمایا، جس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 احادیث جو صحیح ہے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، جن کو امام ابو داؤد نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ ہاں وہ مسجد اقصی جو انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، جہاں تقریباً 40,000 انبیاء کرام جہاں تشریف لائے ہیں، وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس جس پہ امام الانبیاء نے معراج کی رات کبو 1,23,999 انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے، وہ ارض فلسطین جس میں آج بھی کم و بیش اللہ رب العالمین کے نگاہ امپات ابن سعد نے، امام محمد ابن سعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے 1211 سال پہلے وہ ابن سعد جو تاریخ کا بھی امام ہے، تفسیر کا بھی امام ہے، فقہ کا بھی امام ہے، 1211 سال پہلے وہ امام محمد ابن سعد جس کا انتقال 230 ہجری میں ہوا، طبقات ابن سعد کی 7ویں جلد کے صفحہ 194 پر لکھا، یہ عرض فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں آج بھی کم و بیش 10,000 انبیاء کرام کے قبور موجود۔ اس عرض فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے ان نوجوانوں نے خواب دیکھا ہوگا۔ مسلمانوں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو کھولو، لبوں کو حرکت دو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہنا سیکھو۔ ظالم کو ظالم کہنا کوئی دہشت نہیں ہے، ظالم کو ظالم کہنا کوئی نفرت نہیں ہے، ظالم کو ظالم کہنا کوئی آتنک نہیں ہے، ظالم کو ظالم کہنے سے کوئی سنویدھان نہیں روکتا، کوئی دفعات نہیں روکتی، کوئی دفعات نہیں۔ ملک ہندوستان میں نہیں ہے اس جو ظالم کو ظالم کہنے سے روکے۔ دنیا دیکھ رہی ہے ظلم کون کر رہا ہے، دنیا جانتی ہے ظالم کون ہے، دنیا جانتی ہے مظلوم کون ہے، پھر بھی دنیا گونگی، بہری، لولی، لنگڑی اور اندھی بنی۔ میرے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھو، اگر تم کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو۔ اگر تم پاور میں نہیں، اگر تم طاقت میں نہیں، اگر تم اقتدار میں نہیں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تمہارے اندر ہاتھوں سے روکنے کا پاور نہیں تو تم اپنی زبان سے اس کی مذمت کرو۔ اور اگر تمہارے اندر زبان سے کہنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو فَإِن لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل سے اس کو برا جانو، لیکن خوب یاد رکھو وَكَانَ أَضْعَفَ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر دل سے بھی برا نہیں جانا پھر تمہارے اندر ایمان کی چنگاری موجود نہیں ہے۔ ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، مدارس والے بنو، مساجد والے بنو، خانقاہوں والے بنو، ہاں علماء کرام کی خدمت کرنا سیکھو، علماء کرام کو مجبور نہیں مضبوط بناؤ، ہر اعتبار سے مضبوط کرو۔ یہ جس چیز کی قربانی مانگے اس چیز کی قربانی پیش کرو۔ اگر آپ سے مال مانگ رہے مال عطا کرو، اگر آپ سے آپ کے بچے مانگ رہے ہیں اپنے بچوں سے ان کے مدرسوں کو بھرو، اگر یہ آپ سے وقت کی قربانی مانگ رہے اپنا
وقت دیجیے، ان کا ساتھ دیجیے. ہاں ہاں یہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ مدرسے اسلام کے پلر ہیں، یہ مدرسے اسلام کا ستون ہے، یہ مدرسے اسلام کی جان ہے، یہ مدرسے مسلمان کی پہچان ہے. مدرسہ اور مسجد میں زیادہ فرق نہیں ہے. اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسے میں نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اگر مسجد کے اندر نماز کے مسائل بتائے جاتے ہیں تو مدرسے کے اندر نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہیں. مسجد اور مدرسوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. مسجدیں ہماری بغیر مدرسے کے آباد نہیں ہو سکتی. اگر مسجدیں آباد رکھنی ہے، نمازیں ٹھیک ٹھاک پڑھنی ہے تو مدرسوں کو آباد رکھنا پڑے گا. مدرسوں کی خبر گیری کرنی پڑے گی، اور اگر آپ نے خبر گیری نہیں کی تو وہ دن دور نہیں کہ پھر یہ مدرسے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اب تعلیم کے میدان میں آگے آئیے. اللہ کے ولی گزرے، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کو عرض کر دوں پھر دھیرے دھیرے اپنی بات سمیٹنے کی طرف چلوں. اللہ کے ایک ولی گزرے، دنیا ان کو خوب جانتی ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے. بچپن ہی میں ابا کا انتقال ہو گیا. جب والد کا انتقال ہونے لگا تو یہ چھوٹے سے تھے، 4-5 سال کے رہے ہوں گے. تو بایزید کے والد نے بہت غور سے سننا، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، وہ بھی غور سے سنیں. والد نے اپنی اہلیہ یعنی بایزید کی ماں کو ایک وصیت کی، ایک نصیحت کی، جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو ایسا کرنا، تم میرے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہو ذرا، ماشاءاللہ. کیا بنانا بھائی؟ اللہ کا ولی بنانا. ہم اپنی اہلیہ کو کیا نصیحت کریں گے؟ میرے بیٹے کو انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا، بڑا آدمی بنانا. اور بایزید کی ماں سے بایزید کے والد کیا وصیت کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو اسے کیا بنانا؟ اللہ کا ولی بنانا. ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کے لیے ابا یزید دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے، 5 سال کے ہو گئے. اماں کو فکر ہوئی، اماں نے معلوم کرنا شروع کیا کہ ہمارا بیٹا اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے. ماں بھی ماں تھی، ہمارے یہاں کی ماں تھوڑی تھی، ابا یزید کی ماں تھی. معلوم کیا محلے میں کون سے مدرسے میں اچھی سی پڑھائی ہوتی ہے. پتہ چل گیا قریب میں ایک مسجد ہے، اس کے قریب میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہے جو بچوں کو مکتب پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے. کسی نے بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کو اس اللہ کے ولی کے پاس بھیجائیں، اس مدرسے میں چھوڑائیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے اللہ کا ولی بن جائے گا. یہ بوڑھی ماں اپنے اس یتیم نذرانے کو لے کر کے اس مدرسے کی طرف چل پڑی. ایک چیز اور میں عرض کر دوں آپ کی جانکاری کے لیے، بایزید کے اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور کوئی بہن بھی نہیں ہے، یعنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کا کوئی اور بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے. لیکن اپنے یتیم لخت جگر کو لے کر کے بوڑھی ماں مسجد مدرسے میں پہنچ گئی. حضرت محتمیم صاحب سے ملاقات کی، حضرت جی میں ایک بیوہ ہوں، یہ میرا یتیم لخت جگر ہے، حضرت میرے اس یتیم نذرانے کو قبول فرما لیجئے، حضرت آپ اس کو تربیت میں رکھ لیجئے. میرے شوہر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، حضرت میں آپ کو زیادہ وظیفہ نہ دے پاؤں گی، میں غریب عورت ہوں، میں بیوہ عورت ہوں، میں ایک کمزور عورت ہوں، میں پورے طور پر لوگوں کے گھروں پہ کام کر کے اپنے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتی ہوں. حضرت بہت آپ کو خرچ تو نہیں دے پاؤں گی، لیکن جو مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کو مہینے کا خرچ بھجوا دیا کروں گی. حضرت جی آپ میرے اس یتیم بچے کو اپنی تربیت میں رکھ لیجئے. پھر جب ماں چلنے لگی تو حضرت کے دھیرے سے اپنا منہ حضرت کے کان کے پاس لے گئی اور دھیرے سے کہنے لگی، حضرت جی میں جاؤں گی بعد میں، بچے کو روکوں گی بعد میں، پہلے آپ مجھ سے میرے ہاتھ پر وعدہ کریں، ایک وعدہ کریں. حضرت نے فرمایا بہن کون سا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ ماں کہنے لگی حضرت جی آپ وعدہ کریں جب تک میرا بیٹا، جب تک میرا یہ بچہ اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا آپ اسے مدرسے سے چھٹی نہیں دیں گے، آپ اسے
گھر نہیں بھیجیں گے، کچھ بھی ہو جائے، بیماریاں ہے، تنگیاں ہے، فراخیاں ہے، بارش ہو، دھوپ ہو، یہ روئے ہوئے کچھ بھی کرے، لیکن جب تک میرا بیٹا اللہ کا ولی نہیں بن جاتا آپ اسے مدرسے سے نہیں بھیجیں گے، مدرسے سے چھٹی نہیں دیں گے، آپ اسے وعدہ کرے۔ حضرت جی نے جب سنا آنکھیں بہنے لگ گئی، بہن تو کون سا وعدہ لے رہی ہے، پتہ نہیں آگے تقدیر میں کیا لکھا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کا اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کے حالوں کو رب ہی جانتا ہے۔ ہاں انک علی کل شیء قدیر، رب کی قدرت جانتی ہے کون آگے چل کر کے کیا بنے گا، اللہ عالم الغیب ہے، میں تو نہیں، پتہ نہیں ولی بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ فرمائے حضرت جی آپ بس وعدہ کر لیجئے، یہ یقین ہے میرا بیٹا اللہ کا ولی بن جائے گا۔ آپ وعدہ کر لیجئے۔ حضرت نے وعدہ فرما لیا، کہا بہن میں وعدہ کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کرنا، اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کرنا۔ پھر جب چلنے لگی تو پھر کہا حضرت ایک دعا میرے لیے اور کر دو۔ بہن اب کون سی دعا کرانا چاہتی ہے؟ فرمانے لگی حضرت جی جب سے شوہر کا انتقال ہوا ہے میں بیمار رہنے لگی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ حضرت جی آپ ایک دعا کر دیجئے کہ جب تک میرا بیٹا اللہ کا ولی نہ بن جائے اللہ مجھے موت نہ دے، میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے اللہ کا ولی بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ آئے آئے اس ماں کی عجیب خواہش ہے۔ حضرت فرمانے لگے بہن تیری عجیب خواہشیں ہیں، عجیب دعائیں ہیں، بہرکیف میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ بوڑھی ماں اس بچے کو مدرسے میں چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وہ بیٹا اب 5 سال کا بچہ مدرسے میں رہنے لگا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال کا وقفہ گزر گیا۔ جب 3 سال کا وقت گزر گیا اب یہ معصوم سا بچہ صبح کے وقت آتا ہے اپنے استاد جی کے پاس اور آ کر کے کہتا ہے حضرت جی 3 سال ہو گئے، ان 3 سالوں میں میں نے ایک بار بھی آپ کے سامنے ضد نہیں کی، ایک بار بھی آپ سے چھٹی نہیں مانگی، ان 3 سالوں میں بوڑھی ماں کی یاد بہت آئی ہے، آنکھیں بہت بہی ہیں، کلیجہ بہت تڑپا ہے۔ حضرت جی جب بھی بوڑھی ماں کی یاد آتی تھی تکیہ پر سر رکھ کر رو لیا کرتا تھا، آنسو پوچھ لیا کرتا تھا، کبھی آپ سے ضد نہیں کی ہے۔ حضرت جی اب برداشت نہیں ہوتا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ صبح ملاقات کر کے فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اب حضرت جی بڑا پریشان ہے، اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے، وعدہ نبھایا جائے یا دل کی حفاظت کی جائے۔ استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا بیٹا تجھے چھٹی چاہیے نا؟ جی ہاں استاد جی مجھے تو چھٹی چاہیے۔ تو فرمایا ایک شرط ہے، اگر چھٹی چاہیے تو تجھے سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے تجھے 15 یا 16 صفحے، میں نے کچھ کتاب میں پڑھ رکھے ہیں ٹھیک سے مجھے یاد نہیں ہے، 15 یا 16 صفحے زبانی حفظ یاد کر کے اگر تو نے سنا دیے تب تو تیری چھٹی کی درخواست منظور ہے، لیکن خوب یاد رکھ اگر سورج غروب ہو گیا، اگر سورج ڈوب گیا، مغرب کی اذان ہو گئی تو اگلے 3 سالوں تک تیری کوئی چھٹی منظور نہیں کی جائے گی۔ اب جب یہ شرط لگائی یہ معصوم سا بچہ سمجھ گیا حضرت جی چھٹی دینا نہیں چاہتے، 15-16 صفحے کون زبانی یاد کر پائے گا، 1-2 صفحے مشکل سے یاد ہو پاتے ہیں، لیکن یہ بچہ مایوس نہیں ہوا، دل میں آیا جاؤں استاد کے سامنے روؤں، اب گڑ گڑاؤں، منتیں کروں، تھوڑا سا ضد کروں، خوشامد کروں، شاید استاد جی کم کر دے سبق، لیکن پھر ماں کی کہی ہوئی نصیحت یاد آ گئی، ماں نے چلتے وقت رخصت ہوتے وقت نصیحت کی تھی بیٹے اپنی استاد کی شان میں بے ادبی نہ کرنا، استاد کی شان میں گستاخی نہ کرنا، تمہارا استاد جو کچھ کہے وہی تم کرنا، چوں چرا نہ کرنا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ معصوم سا بچہ کچھ نہیں بولا، سیدھا مسجد میں آیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گیا، آنسو بہانے لگ گیا، اللہ اللہ تو جانتا ہے میں نے چھٹی تفریح کے لیے نہیں مانگی تھی، پکنک منانے کے لیے نہیں مانگی تھی، شیر و تفریح کے لیے نہیں مانگی تھی، اللہ پوری ماں سے ملاقات کی غرض سے مانگی تھی، اے اللہ تو جانتا ہے 15-16 صفحے یاد کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے، لیکن اے اللہ وہی میری بوڑھی ماں جو مجھے اس مدرسے میں چھوڑ کے گئی ہے، وہی بوڑھی ماں کہا کرتی تھی
تھی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ میں تو یاد نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو چاہے تو یہ سبق مجھے یاد کرا سکتا ہے. اے اللہ میری بوڑھی ماں کی بات کی لاج رکھ لیجئے اور مجھے سبق یاد کرا دیجئے. ہاں دعا مانگ کے اس بچے نے سبق یاد کرنا شروع کیا. صبح سے لے کر شام ہوئی، عصر کے بعد بچہ آیا. حضرت جی سبق سن لیجئے. استاد جی نے سوچا 2 صفحے یاد ہوئے ہوں گے، 4 صفحے یاد ہوئے ہوں گے، لیکن جب سنانا شروع کیا لکھنے والوں نے لکھا جتنا سبق استاد نے دیا تھا اس سے 1 صفحہ زیادہ سنا دیا. حضرت جی اب تو میری چھٹی منظور ہو گئی.